بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکس کلاس کے پیارے بچوں، ایک دفعہ پھر میں قاری فتح محمد شاد اسلامیات کے دوسرے سبق جس کا نام ہے نماز کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور امید یہ کرتا ہوں کہ آپ سب اور آپ کے والدین اور رشتہ دار سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، تمام کے تمام طلبہ کتاب کے سامنے آ جائے، کتاب کو سامنے رکھ کے صفحہ نمبر 39 پر آ جائے، جو ہمارا دوسرا سبق ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبق کا نام نماز ہے، اور اس سبق کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ فضیلت آپ سمجھو گے نماز پڑھنے پہ اللہ کیا دیں گے، کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے، یہ آپ سمجھو گے، اور فرائض اور واجبات بھی شامل ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جھکنے کے ہیں، جیسے رکوع میں جانا یہ جھکنا ہے، سجدے میں جانا یہ جھکنے کے معنی میں آتے ہیں۔ پھر فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں اس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کا لفظ ان تمام زبانوں میں مشترک ہے، 3-4 جو میں نے گنوائے۔ بیروہی میں نماز ہے زیر کے ساتھ، پشتو میں لمنز کہتے ہیں، اور معنی ان کا یہ ہے۔ عربی میں اس کا معنی تھوڑا مختلف ہے۔ عربی میں صلاۃ کا لفظ آتا ہے نماز کے لیے، اور صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ تو اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے لیے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ ہمیں چلا، جو انبیاء اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام والا راستہ ہے۔ تو یہ دعا کے معنی میں ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، نماز جب ہم نے کلمے کا اقرار کر لیا تو ہم اللہ کی بندگی میں آ گئے۔ جب آ گئے تو اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ اب نماز وہ شخص پڑھے گا جو مسلمان ہو، کافر نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسرا شرط یہ کہ عاقل ہو، یعنی وہ سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، عاقل ہو، صاحب شعور رکھتا ہو، بالغ ہو۔ بالغ کا مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے، کہ کچھ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو فطری تقاضے ہیں وہ آدمی کے بدن پہ نمایاں ہو جائے، وہ اثر دکھائی دے، جیسے مونچھ اور داڑھی کے بال وغیرہ ہو گئے، تو اب اس پہ نماز فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد میں لڑکے کا نام بھی شامل، عورت میں لڑکی بھی آ گئی، چاہے مرد اس میں لڑکا اور عورت اس میں لڑکی، نماز ان پہ فرض ہے۔ تو نماز یہ بہت بڑا عبادت ہے۔ اس تصویر سے آپ انشاءاللہ آسانی سے سمجھو گے، یہ ایک آدمی کڑا ہے۔ اب اس آدمی کا یہ ہاتھ اگر کٹ جائے، خدا نخواستہ یہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے، یا یہ ہاتھ کٹ جائے، یا انگلیاں کٹ جائے، یا اس کے پاؤں کٹ جائے، پنجے وغیرہ، یا ایک ٹانگ اس کی کاٹ دی جائے، یا کان کاٹ دیا جائے، تب بھی وہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ سر کاٹ دیا جائے تو وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نہ ڈرائیور، نہ انجینئر، نہ پائلٹ، نہ ٹیچر، یعنی وہ زندگی گزارنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا اگر یہ سر اس کا کاٹ دیا جائے۔ اور کچھ چیز یہ اجزاء اگر کاٹ دیے جائے تب بھی وہ زندگی گزارنے کے قابل ہیں۔ جیسے بدن میں سر کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی طرح جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں کلمہ پڑھنے کے بعد بہت بڑی اہمیت دی ہے نماز کو، کہ تمام دین میں نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ پورے بدن کے اندر اس سر کی حیثیت ہے۔ اسی طرح عبادات میں نماز کی حیثیت اسی طرح ہے۔ یہ دو مالی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ اور حج، یہ دو جانی عبادتیں ہیں، نماز اور روزہ۔ تو نماز کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ پورا سال پڑھا جاتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ، نفلی روزوں کے علاوہ۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ، حج صاحب استطاعت رکھنے والے شخص پہ فرض ہے، اس لیے یہ مالی عبادت ہے، یہ جانی عبادت ہے، اور یہ جو رکن ہے یہ اقرار بندگی ہے۔